الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے قرآن کریم کی ان صورتوں کا بیان شروع کیا تھا جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تاکہ ان کا مفہوم اور مطلب اور ان سے نکلنے والے احکام اور مسائل اور ہدایات ذہن میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نماز کے اندر ان کا استحضار ہو تو نماز کے خشوع میں بھی مدد ملے. تو آج میں نے سورہ والضحیٰ کی تلاوت کی ہے. یہ سورۃ الضحیٰ کہلاتی ہے، اور یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو بکثرت ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں یا امام کے پیچھے پڑھتے ہوئے اسے سنتے ہیں. پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں نہ چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخر میں آنے والی چیز تمہارے لیے پہلے آنے والی چیز سے زیادہ بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اللہ نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور پھر تمہیں ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں نادار پایا تو تمہیں
غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب کوئی اگر یتیم سے سابقہ پیش آئے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہ کرنا. اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی سوال کرنے والا ہو تو اس کو چھڑکنا نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تمہارے پروردگار نے تم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا. یہ ہے ترجمہ اس سورت کا. یہ سورت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابتدائی عہد رسالت میں، یعنی جب آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا تھا اور آپ پر وحی نازل ہونی شروع ہو گئی تھی، تو جو کفار تھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے. اسی زمانے میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ کہ انگلی میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، انگلی زخمی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کچھ بیمار ہو گئے تھے. اور اس بیماری کے دوران چند راتیں ایسی گزری کہ جن میں آپ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو سکے. اور ان راتوں میں حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی آپ کے پاس وحی لے کر نہیں آئے. وحی کا سلسلہ تو شروع ہو چکا تھا، لیکن چند دن ایسے گزرے، چند راتیں ایسی گزری جن میں کہ آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی نئی وحی نہیں آئی. تو کافی لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا، اور خاص طور سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب جو تھا وہ آپ کا بڑا سخت دشمن تھا، اور اس کی بیوی جو ام جمیل کہلاتی تھی وہ بھی آپ کی بڑی سخت دشمن ہو گئی تھی. اور اسی کے بارے میں سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی ہے، جس کی تفسیر میں پہلے عرض کر چکا ہوں. تو یہ عورت خاص طور پر بڑی کٹر قسم کی دشمن تھی، اور اس نے سب سے زیادہ یہ تانے دینے شروع کیے اعوذ باللہ کہ تمہارے پاس جو شیطان آیا کرتا تھا اس نے تمہیں چھوڑ دیا. اعوذ باللہ. حضرت جبریل علیہ السلام کو شیطان کے لفظ سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس نے تمہیں چھوڑ دیا، اور کہا کہ تم نے شروع میں تم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، بلکہ میں نے بھی چھوڑ دیا تمہیں. اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا. وہ جو تمہارے پاس وحی لے کر آیا کرتا تھا اس نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. اس قسم کے تانے ام جمیل نے دیے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ دوسرے کفار و مشرکین نے بھی اسی قسم کے تانے دیے ہوں. تو اس موقع پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ جس کو کہا جاتا ہے. تو پہلے ہی سورت میں قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ما ودعک ربک وما قلی. دن کی روشنی کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے کہ تمہارے پروردگار نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تم سے ناراض ہوا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے جو پہلے بھی سورہ والعصر کے اندر میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بات کہنے کے لیے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں. قسم وہ کھائے جس کی بات پر لوگوں کو اعتماد نہ ہو رہا ہو، بھروسہ نہ ہو رہا ہو، تو وہ اعتماد دلانے کے لیے کسی دوسرے کے سامنے قسم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن قرآن کریم میں جگہ جگہ
اللہ تبارک و تعالی نے قسمیں کھانے کا انداز اختیار فرمایا ہے، اس کا مقصد کلام میں زور پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، لیکن جب ہم مخلوقات سے وہ خطاب فرماتے ہیں تو ہمارے ذہنی سطح کے مطابق خطاب فرماتے ہیں، یعنی ہماری ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہماری ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہمارے محاورات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں۔ تو چونکہ انسانوں میں یہ طریقہ جاری ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قسمیں کھائی۔ لیکن قسم، ہم اگر کوئی قسم کھائیں، اول تو بلا وجہ قسم کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر کبھی قسم کھانی پڑے تو ہمارے لیے تو سوائے اللہ کی قسم کے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یا اللہ کی قسم یا اللہ کے کلام کی قسم، یعنی قرآن کریم، اور اس کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ جیسے کوئی بات کہ تیرے سر کی قسم، میرے باپ کی قسم، تیرے باپ کی قسم، یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ قانون ہمارے لیے ہے، کیونکہ ہم جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس کے معنی یہ کہ میں فلاں کو حاضر و ناظر سمجھ کر تمہارے سامنے یہ بات کر رہا ہوں۔ اب حاضر و ناظر تو سوائے اللہ کے کوئی اور ہے ہی نہیں، لہذا قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے، یا اللہ کے کلام کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور صفت بھی قدیم صفت ہے، اس واسطے اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ باقی اور کسی کی قسم کھانا ہمارے لیے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو کوئی پابندی نہیں، وہ جب قسم کھاتے ہیں، کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، عام طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو ہم بات کہنے جا رہے ہیں اس کی گواہی یہ چیز دے گی جس کی قسم کھا رہے ہیں۔ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اس پر اگر غور کرو گے تو اگلی والی بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں قسم کھا کر، اس کی تصدیق ہو جائے گی اور اس کی گواہی مل جائے گی۔ تو کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا ہے نہ اس سے ناراض ہوا ہے۔ اگر 2-4 روز، چند دن آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس زمانے میں نہیں، آپ نے ضرورت نہیں، اللہ نے ضرورت نہیں سمجھی، وحی نازل نہیں فرمائی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ کہنا تو یہ تھا، لیکن اس کو کہنے کے لیے قسم کھائی سورج کی روشنی کی، دھوپ کی، دن کی روشنی کی اور رات کی جبکہ وہ چھا جائے۔ اشارہ کرنا مقصود یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتحال ایسی بنائی ہے کہ کوئی حال ایک حالت میں نہیں رہتا، کوئی بھی شخص اور کوئی بھی مخلوق ایک حالت میں نہیں رہتی۔ کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی چھاؤں ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن کی روشنی پھیل جاتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو کوئی شخص اگر فرض کرو دن کے بعد رات آ گئی، رات کا اندھیرا چھا گیا، تو کوئی شخص اگر یہ سمجھنے لگے کہ اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اب روشنی کبھی نہیں آئے گی، تو یہ محض حماقت کی بات ہوگی، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ایسا ہے
کہ دن آتا ہے تو رات بھی آتی ہے اور رات آتی ہے تو دن بھی آتا ہے، لہذا ایک حالت پر کوئی برقرار نہیں رہتا، حالات میں تغیر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر تم اس پہ غور کرو تو جب ہم نے تمہیں نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی نازل فرمانی شروع کر دی، تو یہ ایک دن کی روشنی تھی جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا وحی کا۔ اگر کچھ وقت ایسا گزرا ہے کہ اس میں وحی نہیں آئی تو زیادہ سے زیادہ اس کی مثال ایسی ہے کہ دن کے بعد رات آ گئی، لیکن جس طرح رات آنے سے علاقے میں آتا کہ اب دن کبھی نہیں آئے گا، اسی طریقے سے اگر چند روز آپ کے اوپر وحی منقطع ہو گئی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب دوبارہ وحی کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا، یا معاذ اللہ آپ کو نبوت کے منصب سے معزول کر دیا گیا ہے، یا اب نبوت کے تقاضے آپ کے اوپر نہیں آئیں گے۔ یہ مناسبت ہے، اس کے تحت وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ فرما کر قسم کھائی دن کی روشنی کی، رات کی تاریکی کی، اور فرمایا کہ پروردگار نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور یہ بات فرما دی آگے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ بتا دیا کہ آخرت تمہارے لیے، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ آخری انجام تمہاری پہلی حالت سے بہتر ہوگا۔ آخری انجام پہلی حالت سے بہتر ہوگا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں جب آخرت میں آپ پہنچیں گے تو وہاں پر جو آپ کے درجات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اور جو اجر و ثواب رکھا ہوا ہے وہ دنیا کے اجر و ثواب، دنیا کے درجات سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور برتر ہوگا۔ ایک معنی درج کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے اندر ایک دوسرے معنی بھی پنہا ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور آپ کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کی جو پہلی حالت ہے، جس حالت میں آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، لوگ آپ کے دشمن بن گئے، مخالفتیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے اناد کا رویہ آپ کے ساتھ اختیار کیا، یہ پہلی حالت ہے، لیکن اس کا بالآخر انجام آپ کے لیے بہتر ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے کہ رفتہ رفتہ یہ سارے مخالفین کی مخالفتیں دم توڑ جائیں گی۔ یہ لوگ جو دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا تو یہ آپ کے جانثار خادم بنیں گے یا پھر ان کا قلعہ ہو جائے گا۔ اور آپ اس وقت میں اس تنگ صورتحال سے دوچار ہیں کہ ابتدا میں آپ کے لیے سب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز باجماعت پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، اور آپ کی دعوت کے راستے میں قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھی، تو بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ حالت بھی ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی۔ جس طرح وہی کچھ دنوں کے لیے بند ہوئی پھر جاری ہو گئی، جس طرح رات تھوڑی دیر کے لیے آئی اور صبح آ گئی، اسی طرح یہ جو کیفیات آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے اور یہ جو دشمنوں کی سازشیں آپ کے اوپر چل رہی ہیں، یہ سازشیں سب دم توڑ جائیں گی۔ آخری انجام آپ کے لیے 1000 درجہ بہتر ہوگا اس حالت سے جس حالت سے آپ میں آج آپ ہیں۔ یہ بشارت پہلے دن سے حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی کہ آپ ہی کے دین کا بول بالا ہونے والا ہے اور آپ ہی کی کا پیغام دنیا کے اندر سربلند ہونے والا ہے، اور یہ سارے دشمن اور یہ ساری سازشیں اور یہ ساری تنگیاں جو اس وقت جن کا آپ کو سامنا ہے، یہ سب کے سب ختم ہونے والی ہے۔ آخری انجام آپ کے لیے پہلی حالت سے 1000 درجہ بہتر ہوگا۔ الآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ ایک طرف تو یہ فرما دیا کہ یہ کفار مذاق کرنے دیا کریں
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھوڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہونے والا نہیں. اور دوسری طرف بھی فرما دیا کہ بالآخر فتح آپ ہی کی ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کا بول بالا ہوگا، اور آخرت آپ کے آخری انجام آپ کا دنیا دیکھ لے گی کہ آپ کا آخری انجام کس قدر بہتر ہوگا. وہی دشمن جو خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، وہی دشمن جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے تو آپ کے ایسے جانثار خادم بنے، ایسے جانثار خادم بنے کہ دنیا میں کسی کو ایسے جانثار غلام میسر نہیں آئے ہوں گے. اور جو مخالفتوں پر کمر بستہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قلع کما کر دیا. اور 23 سال کی مدت میں، 23 سال کی مدت کیا ہوتی ہے، لیکن 23 سال کی مدت میں پورے جزیرے عرب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرا رہا تھا. تو للآخرۃ خیر لک من الاولی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. پھر آگے آپ کو لیے کچھ اور وعدے بھی فرمائے اور اپنی کچھ نعمتوں کو بھی یاد دلایا. لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اللہ نے تعالیٰ زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں ان کو عرض کروں گا، اور اس میں ہمارے لیے بہت عظیم سبق ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.